अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टू द पॉइंट। मैं हूं जमील सुखेरा। नाज़रीन, कभी निजाम की तब्दीली तो कभी हुक्मरान की तब्दीली के लिए पाकिस्तान की तारीख में कई बार सियासी इत्तेहाद बनाए गए। सियासी इत्तेहाद जब भी नाकाम हुए तो उसकी बुनियादी वजह जाती मफादात ही रहे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का काफिला जब चला तो यही नारा था कि निजाम को बदलेंगे, हुकूमत को घर जाना पड़ेगा। गुज़श्ता 6 माह में नजरियाती मुखालफत के बावजूद निजाम को टक्कर देने के लिए तमाम अपोजिशन जमातें यकजान हो गई। पूरे मुल्क में जलसे किए गए, इदारों तो कभी किरदारों के खिलाफ तकरीरें की गई, मफाहमत की बजाय मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार किया गया। इन जलसों में बार बार लॉन्ग मार्च और पार्लियामान से इस्तीफों के जरिए हुकूमत गिराने की तारीख पे तारीख दी गई। लेकिन फिर लाड़काना के जलसे में आसिफ अली जरदारी ने नई बिसात बिछाई और पीपल्स पार्टी ने जो नई हिकमत अमली बनाई उसमें ज़िमनी इंतखाबात से लेकर सेनेट इंतखाबात में अपोजिशन इत्तेहाद के एतमाद को परखने का फैसला किया गया। यूसुफ रजा गिलानी साहब की सेनेट में जीत तक तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर सेनेट की बड़ी कुर्सी पर इंतखाब हारने के बाद अपोजिशन के एतमाद में पड़ने वाला शिगाफ बढ़ता ही गया और अंदर की लड़ाई यूसुफ रजा गिलानी साहब के ऑपोजिशन लीडर बनने के बाद खुलकर बाहर आ गई। यूं 6 माह बाद ही इस इत्तेहाद की नजरियाती लड़ाई मफादाती जंग बन गई। सिविल बालादस्ती की बहाली के लिए चलने वाली ट्रेन चलते ही पटरी से उतर गई। अब नून लीग को पीपल्स पार्टी से और पीपल्स पार्टी को नून लीग से गिले शिकवे हैं। आज मौलाना फजलुर रहमान को पीपल्स पार्टी और एएनपी की जानिब से दिए गए इस्तीफे भी मौसूल हो चुके हैं और इत्तलात के मुताबिक इन दोनों जमातों के मुस्ताफी अरकान को पीडीएम के राब्ता ग्रुप से निकाल भी दिया गया है। हुकूमत को गिराने में नाकामी के बाद अब अपोजिशन इत्तेहाद 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है। पीपल्स पार्टी अब एएनपी के साथ मिलकर अपोजिशन करेगी, जबकि पीडीएम की बाकी 8 जमातें मुमकिना तौर पर एक नए इंतखाबी इत्तेहाद में तब्दील हो सकता है। या पीडीएम को छोड़ने वाले मुस्तकबिल में पीडीएम से रुजू कर सकते हैं। क्या हुकूमत को गिराने वाला बयानिया अब भी जिंदा है या ये बयानिया अब दफन हो चुका है और हुकूमत अंदरूनी चपकले सियासी मामलात के अलावा मुआशी मामलात से किस तरह निपटेगी? इन तमाम मामलात पर बात होगी। मेहमानों का तारुफ आपसे करवा देता हूं। फिरदौस शमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से में ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून से सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ होंगे और पीपल्स पार्टी से सस्सी पुलिजू साहिबा हमारे साथ होंगी। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, डिस्कशन का आगाज करते हैं और मैं सबसे पहले सस्सी पुलिजू साहिबा आपकी तरफ आऊँगा। अब कहिएगा, मौलाना फजलुर रहमान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बड़े अफसोस का इज़हार किया कि एएनपी के बाद पीपल्स पार्टी ने यह कदम उठाया कि वो अलहदा हो गई पीडीएम से। तो ख़ासतौर पर उन्होंने जो ये कहा कि बाप को ही बाप बना लिया, एक खलीज जो बढ़ चुकी है, वो दरारें जो बढ़ चुकी हैं, उसके बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी कहां खड़ी है, आइंदा का लाहे अमल क्या होगा? ससी पुलिजू साहिबा के पास जाने से पहले मैं आपके पास आऊंगा डॉक्टर अफनान साहब। अब नून लीग का अगला लाहे अमल है क्या? क्या आप पीडीएम से दोबारा रुजू करेंगे? क्या कोई नजरसानी करेंगे आप? देखिए, हमारा इसके ऊपर जो स्टांस है वो बड़ा क्लियर है और वो ये है कि हम नहीं चाहते थे कि ये इत्तेहाद टूटे। हम ये चाहते थे कि ये इत्तेहाद चले आगे और हमने इसीलिए अब पीपल पार्टी और एएनपी को एक मौका दिया है कि वो रिव्यू करें अपने डिसीजन को। और वो जो इन्होंने इतना हाई स्टांस ले लिया है, पहले के इन्होंने जाके बाप पार्टी से वोट ले लिया, फिर जब हमने इसे पूछा कि आपने ये क्यों किया है तो इन्होंने बजाय इसके उसका जवाब देते वो नोटिस फाड़ दिया। तो मेरा ख्याल है ये पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है ऑन बिहाफ ऑफ पीपल पार्टी एंड एएनपी कि वो इतने हाई स्टांस ले लें कि उनसे पूछा भी क्यों। भाई, आपने दुआए खैर पढ़ के अगर एक एग्रीमेंट तोड़ा है, हम ये तो पूछ सकते हैं ना आपने ये क्यों तोड़ा है। तो अगर आप इतने उस पे हैं कि आपसे कोई पूछ भी नहीं सकता तो फिर तो ज़ाहिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्या कहते हैं, मामलात को चलाना। मेरा ये ख्याल है कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, जमीयत उलमा इस्लाम ने और दीगर हमारे जो अलाइड पार्टीज़ हैं, नेशनल पार्टी और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और बाकी पार्टियों ने दिखाई है जब उन्होंने ये कहा है कि हम चाहते हैं कि पीपल पार्टी अपने स्टांस को और एएनपी अपने स्टांस को रिव्यू करे। हमारे दरवाजे खुले हुए हैं और हम जो है वो नहीं चाहते कि ये हमारे जो है अलायंस टूटे। लेकिन अगर मामलात जो है उसी तरह चलाए गए जिस तरह के पहले चलाए गए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा साथ चलना, क्योंकि देखें जो है वो ये हो नहीं सकता कि हम मुआहदों की पासदारी ना करें
اور ایک اتحاد پھر بھی چلتا رہے. یہ بات ایک فنڈامنٹل ہے کہ جب آپ دعائے خیر پڑھ کے جو ہے وہ کر رہے ہیں تو چلے دعائے خیر کے بغیر بھی آپ کر رہے ہیں تو آپ کو کرنا چاہیے, لیکن دعائے خیر کے بعد بھی اگر آپ یہ معاہدے توڑ رہے ہیں تو پھر تو بڑی مشکل ہے کہتے ہیں ان کو آگے تو چلنا. عفنان صاحب, اے این پی اور پیپلز پارٹی چلے اب پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے, باقی کی 8 جماعتوں کا اب لاہ عمل کیا ہے, کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ استعفے کب دے رہے ہیں, یا لانگ مارچ کی اگر کوئی پلاننگ ہے تو وہ کب کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہم لوگ رمضان کے بعد جو ہے وہ ایک پورا لائے عمل دیں گے کہ آگے ہمارا کیا ہے. لانگ مارچ تو ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ, اور اس کے بعد جو بھی استعفوں کا معاملہ ہے یا جو بھی ہمارے معاملات ہیں رمضان کے بعد جو ہے اس کے اوپر ایک لائے عمل جو ہے وہ عوام کے سامنے آ جائے گا, اور پھر ہم اس کو فالو کریں گے انشاءاللہ. ہم اس حکومت کو جو 25 جولائی 2018 میں جو الیکشن رگ ہوا تھا اس سے یہ پیدا ہوئی تھی حکومت. اوکے, ابھی تک کوئی پلان نہیں ہے آپ کا, ابھی تک جتنی بھی میٹنگز ہوئی ہیں؟ آل رائٹ, ٹھیک ہے عفنان صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں ابھی تک جو میٹنگز ہوئی ہیں اس میں ابھی یہ یٹ ٹو بی ڈیسائیڈڈ کہ اگلا لاہ عمل کیا ہوگا رمضان کے بعد, جس سے آپ کہہ رہے ہیں. سسی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. سسی صاحبہ, کیا آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو آج پریس کانفرنس میں کہا کہ ہمیں یہ امید ہی نہیں تھی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ باپ کو باپ بنا لے گی, بڑا افسوس ہوا پیپلز پارٹی کے اس اقدام سے, لیکن ابھی بھی ہمارے دروازے کھلے ہیں اور پیپلز پارٹی کو اپنے ڈیسیژن پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. تو کیا نظر ثانی کریں گے آپ اپنے ڈیسیژن پہ؟ بہت شکریہ. دیکھیں آج کی مولانا صاحب کی میٹنگ اور اس پریس کانفرنس میں بڑی امیدیں وابستہ تھیں ہمیں کہ کم سے کم پہلے تو مولانا صاحب ٹھیک نہیں تھے تو انہوں نے اپنا ہی ون سائیڈڈ معاملہ چلایا خاقان عباسی صاحب, احسن اقبال صاحب نے. اب جو ہے آج مولانا صاحب آئے تو جب وہ تنبیہ کر رہے تھے کہ بھئی اب چیزوں کو زیادہ خراب کرنے کے لیے اسٹیٹمنٹس اس طرح نہ دی جائے, تو یہ تو پھر ان کو ایک ہفتہ پہلے کہہ دینا چاہیے تھا, کیونکہ معاملہ جو بہت سارا خراب ہوا وہ ہمارے نادان دوستوں نے وہ اپنے غلط بیانی اور ایگریسو جو رویوں سے ہی یہ خراب کیا. اب یہ ہے کہ ہم نے تو جواب دیا ہے اس شوکاز نوٹس کا کل, جو جس وہ ڈومین بنتا ہی نہیں. یہ اس اطاعت کا کوئی آئین نہیں ہے. دیکھیں یہ اطاعت پارٹیوں کے درمیان اور ریزولوشن 26 پوائنٹ پہ تھا, اس حوالے سے ایک حکومت کے خلاف جمہوریت کی بقا کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے, پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے ایک جدوجہد کی تھی. یہ اطاعت الیکشن ہی اطاعت بھی نہیں ہے, اس کا کوئی آئین نہیں ہے کہ یا کوئی لمیٹڈ کمپنی نہیں ہے کہ کوئی شوکاز. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے سسی صاحبہ, لیکن the question is کہ کیا پیپلز پارٹی اب نظر ثانی کرے گی اپنے ڈیسیژن پہ, واپس پی ڈی ایم کا حصہ بنے گی یا پھر اپنی اپوزیشن کرے گی؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے تو نہیں کوئی پہل کر کے اپنے معاملات الگ کیے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ایون نہیں, آپ نے پہل نہیں کی, لیکن پی ڈی ایم بنانے میں تو آپ نے پہل کی نا, تو یہ بھی شاید یہی ہمارا جرم تھا, شاید یہی تھا کہ ہم نے ہی سب کو راضی کیا, مل بیٹھنے کی بات کی, کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ چلے, ہم نے اے پی سی بلائی, ہوسٹ کیا, بانی بنے. اب جو ہے بڑے افسوسناک یہ رویے ہیں, سامنے دیکھے تو صحیح. یعنی اتنی پیٹی بات ہے کہ واٹس ایپ گروپ سے بھی آج احسن اقبال صاحب جو ماڈریٹر تھے انہوں نے باری باری سب کو جو ہے یعنی یہ چیزیں بنانے کی بات وہ نہیں کرے. ہم نے تو پروٹیسٹ میں استعفائی دی تھی, ہم نے تو پروٹیسٹ میں, کیونکہ شوکاز کا ان کو کوئی حق ہی نہیں بنتا تھا, کوئی اختیار, یہ انسلٹ کون برداشت کرے گا. اب بات یہ ہے کہ آج جو ان کا بیانیہ ہے یہ بھی کسی طرح سے بھی جسٹیفائی نہیں, لیکن جو فیصلے کرنے کا حق تو ہماری پارٹی لیڈرشپ کو ہے. کل سی سی نے مل بیٹھ کر سارے فیصلے کیے. مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں سسی صاحبہ, آپ کی بات سے میں یہ سمجھاؤں کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کوئی پریس کانفرنس کیا اور اس میں اس طرح کے ہارش ورڈ بولے جا رہے ہیں کہ ہمیں امید نہیں تھی کہ باپ کو ہی باپ بنا لیا جائے گا, باپ پارٹی کو, تو آپ کے خیال میں کہ وہ دروازے جو کہہ رہے ہیں کہ کھلے ہیں لیکن وہ آپ کے لیے بند کیے جا رہے ہیں ان بیانات کے ذریعے, آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ دیکھیں بہت ساری بٹر پلس ایسی تھی. ہم حکومت کو دیکھتے یا اپنے خود ساتھیوں کی بیوقوفیوں کو دیکھتے, یا جان بوجھ کر یہ لانگ مارچ سے کون پھر گیا, کیوں پھرا گیا, یہ اتحاد پر جو ہے اتنا بڑا ڈینٹ یہ کیوں مارا گیا ہے. یہ یعنی یہ تو حکومت کے لیے معاملات اور آسان کر دینے والی بات تھی نا. اب ان کو کون سمجھائے. اب یہ مولانا صاحب کو آج سوچنا چاہیے تھا کہ جنہوں نے غلطیاں کی ہیں, جنہوں نے ایگریسو رویہ اپنائے, ان کو تھوڑا آنکھ دکھاتے یا کم سے کم ان کو کہتے کہ ضابطے میں رہے.
بجائے اس کے کہ پیپلز پارٹی کے لیے یہ کہا جائے ٹھیک ہو گیا آپ کا پوائنٹ آف ویو آگے سسی صاحبہ میں واپس آپ کی طرف آؤں گا. اب اللہ عمل کیا ہوگا آگے پیپلز پارٹی کا, یہ سوال بھی بڑا اہم ہے, لیکن اس سے پہلے میں فردوس شمیم نقوی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اب پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ نون لیگ فرینڈلی اپوزیشن کر رہی ہے, نون لیگ یہ کہہ رہی ہے پیپلز پارٹی فرینڈلی اپوزیشن کر رہی ہے, وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہی ہے اور حکومت کے لیے کوئی ٹف ٹائم ہے ہی نہیں. تو اگر اتنا سیف جو بھی پارٹی کر رہی ہے, میں یہ کویسچن نہیں کروں گا آپ سے, لیکن اگر دیکھا جائے تو گورنمنٹ کے لیے اس ٹائم عملی طور پہ پریکٹیکلی طور پہ کچھ فیس نہیں کرنا پڑ رہا, نہ لانگ مارچ کو, نہ استعفوں کو, نہ کسی قسم کی بلیک میلنگ کو, لیکن اس کے باوجود سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ عوام کو ریلیف نہیں دیا جا رہا گورنمنٹ کی جانب سے. کابینہ میں تبدیلیاں ہم دیکھ رہے ہیں, ہر 6 ماہ سال بعد تبدیلیاں کی جاتی ہیں. یہ تبدیلیاں کیوں کی جاتی ہیں اور کس بیس پہ کی جاتی ہیں یہ تبدیلیاں, پہلے تو میں یہ پوچھوں گا آپ سے فردوس صاحب. دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی چیز تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کو جو حالات کا سچویشن فیس کرنی پڑ رہی ہے وہ کیا اپوزیشن کی وجہ سے یا اس وجہ سے ہے جو اس ملک کے اندر مس گورننس رہی ہے, اور اس ملک کی جو صورتحال ہے وہ بڑی واضح ہے. جس ملک اتنا مقروض ہو جائے کہ اس کے ٹیکس کلیکشن کے آدھے پیسے جو ہیں وہ استعمال ہوں ڈیٹ سروسنگ کے لیے, تو وہ ملک کیا صحت مند ہے یا غیر صحت مند ہے؟ اور یہ قرضہ کیا سارا حکومت وقت نے لیا ہے یا ماضی کی حکومت نے لیا ہے؟ صحیح. اور وہ جب صورتحال معاشی طور پہ آپ کی اتنی بگڑی بھی ہو, تو مجھے جتنی یہ اپوزیشن کی پارٹیز ہیں, آج 2.5 سال ہمیں ہو گئے, یہ تو اعتراض کر رہے ہیں کہ جی یہ ہو گیا خراب, یہ خراب ہو گیا, یہ خراب ہو گیا, لیکن یہ کوئی نہیں بتا رہا کہ اگر ہم ہوتے تو ہم یہ کرتے. فار ایگزامپل ایک ہی لے لیجئے, ابھی کونسل آف کامن انٹرسٹ میں 2017 کے سینسس کی بات کی, ہم نے بڑے غور طلب کر کے اور سب غور کر کے ہم نے کہا اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ فوری طور پہ دوبارہ وقت سے پہلے سینسس کرا لیا جائے. صحیح. نہ 2017 کا سینسس کرانے میں ہمارا ہاتھ تھا. جن لوگوں نے 2018 میں اسمبلی میں 2017 کے سینسس کے اوپر الیکشن کرانے کی بات کی, اس میں ہم بھی شامل تھے, لیکن ہم بہت چھوٹی میجورٹی پارٹی جو تھی وہ پی ایم ایل این اور پی 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 تھے, اس کے بعد پی ٹی آئی کا ممبر تھا. تو اس کے وقت تو انہوں نے مان لیا, لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں ایکسیپٹیبل. بھائی آپ اچھا یہ بتائیے آپ کیا کرتے ہیں اس صورتحال میں؟ کیا آپ 1998 کے سینسس کے اوپر لوکل باڈیز کا انتخابات کرانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 2017 کے الیکشن 18 کے الیکشن غلط ہوئے ہیں, جس سے کہ 2017 کا سینسس رد کر دیا جاتا ہے؟ تو کیا جو آئینی بحران اس ملک کو سامنا کرنا پڑے گا اس کے ذمہ دار پھر کون ہوگا؟ صحیح. تو کوئی تو میں یہ آپ کو ایک مثالن بات دے رہا ہوں. لیکن اسی طریقے میرا ایک اور سوال لے لیں فردوس صاحب. شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ سوال آج ہی کیا ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ مردم شماری کی طرف پڑی ہوئی ہے, ایک بڑا مسئلہ بنا لیا مردم شماری کو, جس طرح آپ بھی سینسس کی بات کر رہے ہیں کونسل آف کامن انٹرسٹ کی. تو ان کا یہ سوال ہے آپ سے کہ کیا مہنگائی کنٹرول ہو گئی ہے, کیا بجلی گیس کی قیمتیں کنٹرول ہو گئی ہیں, آپ عوام کو ریلیف دے چکے ہیں جو آپ نے اپنا پورا فوکس جو ہے وہ سینسس کی طرف کر لیا؟ ہم نے اپنا پورا فوکس سینسس کی طرف کیا. وہ ہر وقت جو کہتے رہتے ہیں وہ ہر چیز کہتے رہتے ہیں. وہ پہلے کہتے تھے جہانگیر ترین چینی چور, اب جہانگیر ترین ان کے دوست ہو گئے. یہ لوگ اسٹینس بدل رہے ہیں, ہم تو نہیں کر رہے. نہ ہمارا پورا فوکس ہے. دس از آلسو این امپورٹنٹ ایشو. دیکھیے مہنگائی ہے, بجلی کے نرخ نہ ملے. پہلی چیز تو بنیادی طور پہ ہر سیاسی حکومت یہ جانتی ہے کہ عوام کے اوپر بوجھ کم سے کم ڈالنا چاہیے, اور اگر کچھ بوجھ ڈالا جائے تو اس کے فائدے عوام کو ڈائریکٹ ملنے چاہیے. بالکل. وہ ان لوگوں کو نہیں ملتے جو کہ ویل آف ہے, لیکن غریب کو تو ملے. ہم نے اپنی اس عرصے میں کیا کیا؟ آپ دیکھیں ہمارے یہاں جہاں جہاں صوبائی حکومتیں ہیں وہاں ہم نے صحت انصاف کارڈ, صحت کا کارڈ لے آئے, جس سے ہر غریب آدمی کو کے پی میں 10 لاکھ روپے اور پنجاب میں 7.5 لاکھ روپے مل کے اس کو ریلیف تو ملے گا.
صحیح. ہم نے پناہ لائے, ہم لنگر لائے, ہم احساس پروگرام لائے, ایمرجنسی کیش پروگرام لائے, کامیاب نوجوان لائے, نوجوانوں کا لون پروگرام لے کے آئے. یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں سر اتنا کچھ لے کے آئے ہیں آپ, تو آپ مہنگائی کیوں نہیں کنٹرول کر سکے؟ میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں, یہ ساری چیزیں کیا ہیں, معاشرے میں اس طبقے کو سپورٹ دینے کے لیے ہیں جو پس رہا ہے. تو اس کو 2-3 طریقے سے سپورٹ ہوتی ہے نا. ایک طریقہ یہ مہنگائی. میں آپ کو ایک چیز بتا سکتا ہوں, میں جب اسکول میں تھا, کافی زمانہ پرانی بات ہے, لیکن 1968 کی بات لے لیجئے, میں نے کوکو کولا کی بوتل 4 آنے کی پیتا تھا. کیا ساری 4 آنے سے 30 روپے کی بوتل جو آج ہو گئی ہے وہ کیا 2.5 سال میں ہوگی؟ مہنگائی ہر دفعہ آتی رہی ہے. مہنگائی کی شرح اس وقت تکلیف دہ ہوتی ہے جب لوگوں کی آمدن نہ بڑھے. تو ہمارے پاس 2 طریقے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کی. ایک تو ہم کوشش کریں لوگوں کی آمدن بڑھے. جو ہماری کنسٹرکشن کی پالیسی ہے, صحیح, جو پوری دنیا میں سرائی جا رہی ہے, صحیح, وہ جو پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں کبھی غریب کو جو گھر بنانے کی استطاعت تھی, وہ اس سے پہلے کبھی اتنی نہیں کہ آج. ٹھیک ہے. کرایہ فردوس نقوی صاحب, سر مجھے موقع دیں, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. میں ڈاکٹر عفنان صاحب آپ کی طرف آؤں گا. حکومت تو اتنا ریلیف دے رہی ہے عوام کو, اور عوام بڑی خوش ہے, بڑی خوشحال ہے, بڑی چیزیں فردوس صاحب نے گنوا بھی دی ہیں. آپ کے پھر بھی گلے شکوے ہیں کہ عوام کے لیے گورنمنٹ کچھ کر نہیں رہی. دیکھیں, دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں, اور ہر طرف جو ہے وہ امن ہے, سکون ہے, معاشی جو ہے خوشحالی ہے, لوگوں کے پاس آٹا سستا ہے, چینی سستی ہے, کوئی مسئلہ مسائل ہے ہی نہیں. جو مطلب اگر ٹی وی پہ بیٹھ کے سنا جائے تو ایسے ہی لگتا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, انہوں نے کہا احساس پروگرام تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, اس کا آپ نے نام تبدیل کر دیا. لنگر پروگرام آپ نے بنائے, آپ نے لنگر پروگرام. اس ملک میں جب لوگ بھوکے مریں گے, اپنے بچوں کو زہر دے کے لوگوں کو اپنے بچوں کو ماریں گے, خود اپنا نہروں میں چھلانگے ماریں گے, لوگ پھانسیاں لگ رہے ہیں, تو آپ جو ہے وہ یہ امپلائمنٹ جنریشن ہے لنگر پروگرام لے کے آنا. آپ نے مہنگائی اتنی کر دی کہ لوگ بھوکے مرنے شروع ہو گئے. اور مہنگائی آپ نے کیوں کی؟ آپ مس مینجمنٹ آف دی اکانومی. آپ کے پاس کوئی پلان ہی نہیں تھا. آپ مجھے بتائیں, یہ کہتے ہیں کہ قرضے لینے بری بات ہے, قرضے بڑے لے لیے گئے. مسلم لیگ نون نے جتنے 5 سال میں قرضے لیے, انہوں نے پچھلے 2 سال میں لے لیے. اب اگر قرضہ لینا برا ہے تو پھر آپ نے اتنے قرضے کیوں لیے؟ اور میں آپ کو ایک بات یقین دلاتا ہوں کہ ان کے پاس جب حکومت آئی تھی تو کوئی پلان تھا ہی نہیں. ان کا پلان تھا اسد عمر, فیل ہو گیا. پھر ان کا پلان تھا حفیظ شیخ, وہ فیل ہو گیا. اب انہوں نے ایک نیا پلان بنایا ہے جو حماد اظہر پلس شوکت ترین صاحب ہیں. دیکھتے ہیں وہ کہاں جاتا ہے, لگ نہیں رہا وہ کہیں جاتا ہوا. تو بیسکلی ہوا یہ ہے کہ اناڑی لوگوں کے ہاتھوں میں ملک چلا گیا, اور اس کے بعد ملک کا ستیہ ناش ہو گیا. اب انہوں نے ایک اور بات کہی میرے بھائی نے سینسس سے متعلق. آپ مجھے ایک بات بتائیں, ملک میں بے روزگاری ہے, ملک میں بھوک ہے, افلاس ہے, لوگ جو ہیں وہ اوپر سے آن ٹاپ, یہ آج کل جو ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, پورا ساری سٹیز بند پڑی ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں ہم سینسس کریں گے. او بھائی, ابھی تو سینسس ہوئے تھے. ان کا سارا فوکس جو ہے نا وہ الیکشن فراڈ پہ. ابھی سے پہلے انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا کہ ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں لے کے آئیں گے. ہم نے اس کو بتایا کہ بھائی یہ تو فراڈ کرنا اور بھی آسان ہے اس کے اندر. تو یہ اب انہوں نے کہا کہ اب یہ کیا کریں گے, یہ سینسس کرا کے ایسی ہلکا بندیاں کریں گے جو ان کو سوٹ کرتی ہیں. تو یہ سارے کے سارے غیر سنجیدہ معاملات ہیں. ابھی سینسس ہوا ہے, اب دوبارہ سینسس کیوں کرانے جا رہے ہیں؟ 10 سال بعد ہوگا سینسس. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا حکومت ہے اور کیا ان کی ڈائریکشن ہے. مطلب روزانہ ایک کوئی نیا. اب مجھے فواد چودھری صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جی 2021 میں پاکستان کا جو ہے وہ اسپیس پروگرام, ہم جو ہے ایسٹروناٹ بھیجیں گے اسپیس میں. کدھر ہے وہ؟ فواد چودھری صاحب نے کہا تھا ہم $13 کی کرونا کی کٹ بنا لی ہے, پوری دنیا میں ہم بیچیں گے, پاکستان ایکسپورٹ کرے گا. کدھر ہے وہ کٹ؟ اوکے, فواد مطلب ان کے روزانہ کے حساب سے کوئی ایک, یہ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, یہ ان کو بیوروکریسی آگے کوئی کہانی سناتی ہے, یہ آگے ٹی وی پہ جو ہے نا اور اپنا وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں, عوام کو بتانا شروع کر دیں, او بھائی تم پہلے امپلیمنٹیشن تو کرو, اس کی پہلے چیک تو کرو وہ ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا, ایک کے بعد دوسرا اعلان. ڈاکٹر صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا, یہی ہے کہ اعلان کرتے جاؤ. ٹھیک ہے, مجھے یہ نہیں ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی مطالبہ بھی کرتی ہے کہ پاکستان کو اس ڈیل سے نکلنا چاہیے. پاکستان کو
IMF deal say we should separate ourselves. This is a bad deal. This is a wrong deal. It is not a deal in the interest of the people of Pakistan. It is not a deal in the interest of the financial interests of the people of Pakistan. It consistently targets the poor. اب اتنا ہی بوجھ مہنگائی کی صورت میں, بجلی کی بل کی صورت میں, گیس کی بل کی صورت میں عام آدمی پہ ڈال رہے ہو جتنے آپ اشرافیہ پہ, ہم سب پہ ڈال رہے ہو. سرسبز پریجو صاحبہ آپ کی طرف آؤں گا میں. پیپلز پارٹی کی یہ جو تنقید ہے, جس طرح بھی بلاول صاحب کا بھی ہم نے یہ شارٹ سنوایا ہے, پی ٹی آئی ایم ایف کہہ کے پی ٹی آئی کو پکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل چل رہی ہے یہ ڈیل نہیں ہونے دیں گے, مہنگائی بہت زیادہ ہے. فردوس شبیم نقوی صاحب نے ابھی اپنی ساری اچیومنٹس گنوائی ہیں حکومت کی, پھر بھی بڑی بیجا تنقید کر رہی ہے پیپلز پارٹی, کیا وجہ ہے؟ ہاں دیکھیے کیسے نہ کریں تنقید, آپ مہنگائی کے حوالے سے آپ ان کی خود کی جو ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے جو ہے اعداد و شمار دیکھ لیں, بے روزگاری اور انفلیشن کے حوالے سے پرسنٹیج دیکھ لیں. پھر جو پی ٹی آئی ایم ایف کو کیوں نہیں پی ٹی آئی ایم ایف کہیں, کہ ان کے پروگرام جو ای ایف ایف سی کا جو ریونیو کیا جس پر 2019 میں دستخط ہوئے, اور ان کی پالیسی لاگو کرنے میں ناکامی کی وجہ یعنی وہ یہ ہولڈ پر ہی تھا نا یہ سارا, تو اس مد میں جو ہے $500 ملین کا قرض لیا گیا. یہ عوام دشمن ڈیل نہیں ہے تو اور کیا ہے آپ مجھے بتائیں. اور دوسری چیز یہ, اس ساری چیز میں بھول نہ جاؤں, یہ جو سینسس کی بات کہی آپ نے, اس کی ایسے بھی آئین کے موجب جو ہے ویلیڈیشن سی سی آئی میں ہونی ہوتی ہے. انہوں نے یہ بہت دیر سے کام لیا گیا کیونکہ وہیں سے اعتراضات کو ٹھیک کیا جا سکتا تھا. سندھ حکومت نے, وزیر اعلیٰ سندھ نے اپنا وہ اختلافی نوٹ ضرور لکھا ہے, لیکن کیبنٹ کی ایک تو ٹائم لیا گیا, کمیٹی بنائی گئی جس کا کوئی تک ہی نہیں تھا, ان کے پاس وہ پاورز نہیں تھے. اور ہمیں اعتراض ہے, بالکل ہے, کیونکہ 2017 والا سینسس کے حوالے سے خود شاہد خاقان عباسی کے انڈر میں, کیونکہ میں سینٹ کی میں خود رکن تھی, ہم نے اس پر بہت اعتراض کیا. میری خود ایک ریزولوشن تھی کہ جو فنکشنل کمیٹی اور بورڈ آف گورننس میں صوبوں کی اس میں نہیں تھی, اس میں نمائندگی نہیں تھی اس چیز کو لے کر. اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پاکستان 2 یا 3 افریقن ممالک کے ساتھ کھڑا تھا جہاں اتنی عرصے سے سینسس نہیں ہوا تھا. تو ایک تو بہت عرصے کے بعد ایکسرسائز, اس میں پیسہ ٹائم ہر چیز لگتی ہے, لیکن سندھ کو کاربن کاپی تک جو ہے وہ نہیں دی گئی کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. پینسل سے لیے جا رہے تھے پھر مٹائے جا رہے تھے. اس میں ہم نے کہا کہ 5% بلاک کی جو ہے وہ آڈٹ کر لیں اور ری چیک کریں, ہمیں کرنے دیں. اس میں تاج ادر صاحب ہم سب بڑے متحرک رہے ہمارے ساتھ, ایون پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے, یہ اعظم سواتی صاحب, یہ سارے اس میں شامل تھے. جو کمیٹی بھی بنی تھی اور اس میں ہمارے خود میں نے ابھی پارلیمنٹری افیئرس کی جس کو میں ہیڈ کر رہی تھی, اس میں یہ چیز اٹھائی. اور ہم نے الیکشن کمیشن کو اور دوسرے جو ہیں ان کے بیورو ہیں ان کو بھی ہم نے بلایا. ہم نے کہا وہ جو چیز طے تھی, جس دستخط تھے, اس کے بغیر یہ چیز نہیں آگے جا سکتی, اس کا اپروول نہیں ہو سکتا. اور اب یہ کہنا کہ یہ ایکسرسائز پھر سے ہوگی اور وہ بھی اتنی جلدی, تو آپ کو پتا ہے یہ چیزیں جب ایک دہائی میں ہی مشکل سے ہوتی ہیں اور یہ پورا کی سسٹم ہوتا ہے, اس میں پی ٹی آئی کو وہ جو سنجیدگی دکھانی تھی وہ نہیں دکھائی. یہ صرف کراچی کا مسئلہ نہیں ہے, پورے سندھ اور دوسرے صوبوں آپ کی سیکورٹی, این ایف سی, آپ کی ساری کٹوتیاں, آپ کے سارے معاملات, سیٹس وغیرہ سارے, آپ کی لٹریسی ریٹ, آپ کی موڈلٹی ریٹ, ساری چیزیں سینسس پر آپ کو نقوی صاحب بیٹھے ہیں, پڑھے لکھے ہیں, ان کو پتا ہے دیٹ ڈز میٹر. اچھا لیکن سسی صاحبہ, نقوی صاحب کی آپ نے بات سنی, ان کا یہ کہنا ہے کہ 2 حل ہوتے ہیں عوام کی سٹینڈرڈ آف لائف اپ کرنے کے لیے یا ان کی خوشحالی کے لیے. ایک تو یہ کہ آپ مہنگائی کو کم کر دیں یا پھر آپ ان کی آمدنی بڑھا دیں. تو آپ شاید نقوی صاحب کی اس بات کو اگنور کر گئی ہیں. انہوں نے اپنے لاسٹ کامنٹ میں یہ کہا ہے کہ ہم لوگوں کی آمدنی بڑھا رہے ہیں بیسکلی. خدا کے واسطے نقوی صاحب دیکھیں, آمدنی بڑھانے کے لیے تو کجا انہوں نے جو نوکریاں, اب کتنی نوکریاں دینے کا وہ بات کر کے میں مذاق نہیں بنانا چاہتی پی ٹی آئی کی اس پالیسی کو, لیکن جو گھر اور نوکریاں اور وہ تو کجا, لیکن یہاں یوٹیلٹی بلز, یہاں گیس اور جو انرجی کے اس میں جو ہو, سب نے دیکھا کہ کتنے عذاب جھلنا پڑے. 1 مہینے میں 4 مرتبہ پیٹرولیم کی پرائسز بڑھائی گئی, اور ابھی نیپرا کی رپورٹ پیش کی جا رہی تھی سی سی آئی میں, ایک دن دوسرے دن آپ نے دیکھا کہ فی یونٹ جو ہے بجلی وہ بھی بڑھا دی گئی. اب رمضان سر پر ہے,
اور آمدنی تو کیا جو تھی لوگوں کو انہوں نے بے گھر کر دیا, روزگار چھن گیا. یا میں صرف میں نہیں اپنی پوائنٹ اسکور کے لیے بڑھانے کے لیے نہیں کر رہی, یہ حقیقت ہے. یہ پاکستان کے خود کے اداروں نے جو رپورٹس دی ہیں, ان کے بینکس نے, اور دوسرے اسٹیٹ بینک کی رپورٹ دیکھ لیں, ان کے بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی اب موجودہ رپورٹ دیکھیں, انٹرنیشنل جو ہے وہ جو یہ پہلے سروے گھروں میں کہتے تھے. تو آپ پلیز کہاں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو عام بات ہے, تو obvious everybody knows that, you know. یہ نہیں کر سکتے, ان کی خواہش ہوگی نقوی صاحب جیسے لوگوں کی, لیکن جب وہ جہاں پالیسی میکرز بیٹھے, پالیسی میکنگ ڈیسیژن میکنگ میں جو ان کی نیپوٹزم پہ کابینہ بنی ہوئی ہے, انہوں نے what have they done so far? They are not doing anything at all. جو وہ تو صرف اپنے بھرنے میں وہ لگے. ٹھیک ہے سسی صاحبہ. جی فردوس شمیم نقوی صاحب, سر کدھر ہیں وہ؟ سسی صاحبہ پوچھ رہی ہے کدھر ہیں 50 لاکھ گھر کدھر ہیں, 1 کروڑ نوکریاں کدھر ہیں؟ بڑی قیمتوں پر کنٹرول کرنے کے لیے ٹائیگر فورس بھی بنائی تھی, وہ بھی پتہ نہیں کدھر ہوا میں چلی گئی ہے. لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے. دیکھیں, میں نے پہلی چیز تو یہ, میں نے مہنگائی کو ڈینائی نہیں کیا, لیکن جو میں آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں, کیا سیمنٹ کی آف ٹیک کے جو ریزلٹس پچھلے ماہ پیش کیے گئے, سیئنگ کہ پاکستان کی تاریخ کا ہائیسٹ ایور آف ٹیک, پچھلے ماہ جو گاڑیاں بنی ہیں پاکستان کی کسی منتھ, اوکے آپ کمپلیٹ کیجئے, اتنی گاڑیاں نہیں بنی, موٹر سائیکلیں کبھی اتنی نہیں بنی. آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 9.5% بڑھی. یہ سب چیزیں جب بڑھ رہی ہوتی ہیں تو نوکریاں گھٹ رہی ہوتی ہیں یا بڑھ رہی ہوتی ہیں؟ سیمنٹ کا کیا کہاں سیمنٹ لوگ استعمال کرتے ہیں تو وہ اس کے اندر میسن بھی آتا ہے, کارپینٹر بھی آتا ہے, گھروں میں استعمال ہو رہا ہے نا, کہیں اور تو نہیں ہو رہا. اپنی پتہ بھی ہوتے رہے, پاکستان کی تاریخ میں 50 سال بعد 2 بڑے ڈیم بننے شروع ہوئے, اس پہ بھی پروگریس ہو رہی ہے. تو اس کے اندر جو بجلی کے معاہدے کر کے گیا تھا اس کا نام تو لے رہے ہیں, اور ان معاہدوں کی ڈیٹیل تو بتائیں نا سچی صاحبہ یا پی ایم ایل کے میرے خدا کے واسطے. پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے پورے اسٹیٹ بینک گروی رکھ دیے ہیں, آپ نے کاشتکاروں کی کمر توڑ دی, آپ نے یہاں آ کر جو ہے صوبوں کے خلاف آپ چیزیں ساری کر رہی ہیں, آپ نے پارلیمنٹ میں تالے لگا دیے. پہلے اس کا تو آپ جواب دیں نا, اس کا جواب دیں, سوال جاپان جواب جرمنی, یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ بات کریں اپنے مینیفیسٹو پہ, کتنا آپ نے کہا؟ ایک بھی نہیں. یہ جسٹس پہ مبنی تھا نا, جو دے رہے ہیں جواب, فردوس صاحب دے رہے ہیں جواب. اس پہ تو ایک بھی چیز نہیں ہے. سسی پلوجو صاحبہ لیٹ ہم کمپلیٹ. بولنے دوں گا, پھر میرے پاس بھی زبان تو رکھتا ہوں, اگر یہ بیچ میں بولیں گے. نہیں, آپ کمپلیٹ کیجئے, آپ کمپلیٹ کیجئے فردوس صاحب. کہ ہم نے ماحولیات میں دیکھیں بلین ٹری سونامی, ہم نے صحت کے لیے پروگرام لیا, میں سب چیزیں آپ کو گنا سکتا ہوں کہ جو بہتر ہے. سچی صاحبہ, آپ کی حکومت سندھ میں 13 سال سے, کراچی شہر کو پچھلے 14 سال. ہاں تو بہتر ہے, 3 صوبوں سے کور کر لینا آپ, ہماری لیجسلیشن کریں, ہماری پالیسی تو دیوار لگا دیا ہے. 4,500 بچے رہ گئے. کتنی ہے, اتنی وکٹمائزیشن کے باوجود, اتنی کٹوتی کے باوجود, این ایف سی میں کٹوتی کے باوجود سندھ گورنمنٹ نے میرے خیال میں کافی بہتر کیا ہے. ہیلتھ کو دیکھ لیں, ایجوکیشن کو دیکھ لیں. آپ بتائیں نا, آپ کے تو وہاں تو خیبر پختونخوا میں جو حالت ہے, صورتحال ہے, وہ تو یعنی بہت ہی افسوسناک ہے. یہاں مجھے پتا ہے کہ امپروومنٹ کا شاید جگہ ہوتی ہے, اینڈ وی آر ورکنگ آن اٹ, لیکن یہاں تو کتنی مخالفت ہے فیڈرل گورنمنٹ کی, وہ بھی تو دیکھیں آپ. رقبی صاحب دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں آپ. اوکے, آل رائٹ, آل رائٹ. سسی صاحبہ پلیز آپ فردوس صاحب کو پلیز ان کو کمپلیٹ کریں. آپ سے بہتر ہے سندھ میں ہر چیز میں, اور میری رپورٹ نہیں ہے, یہ الف لام کی رپورٹ ہے, یہ آپ کے این جی اوز کی رپورٹ ہے کہ سندھ کا تعلیمی نظام جتنا بگڑا ہوا ہے وہ پاکستان کے کسی اور صوبے کا نہیں ہے. تھر میں سٹنٹنگ جو ہے وہ 48% پہ پہنچ گئی ہے. آپ جو ہاسپٹل سب سے بہتر کام کر رہی تھی, آپ نے ان کو وفاق کے کنٹرول میں دینے کی بات کی, 18ویں ترمیم پر لات مار کر, اور اس کے لیے بجٹ میں آپ نے ایک ڈھیلا تک نہیں رکھا. نقوی صاحب یہ بھی تو بتائیں نا, یہ بھی تو ساری چیزیں ہیں. اور جو سبجیکٹ ایوالو ہونے تھے, اپنے زراعت کے مد میں آپ نے کمر توڑ دیا اپنے کاشتکاروں کی. بجٹ میں آپ نے کوئی سبسڈی نہیں دی, بجٹ میں آپ نے زراعت میں, ہم ایگرو بیس ایک طرف آپ نے سندھ کا پانی بند کر دیا. اچھا, اس طرح بالکل سمجھ نہیں آئے گی, اس طرح بالکل سمجھ نہیں آئے گی. سسی صاحبہ پلیز, میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں. فردوس صاحب, میں آپ دونوں کی طرف واپس آؤں گا دوبارہ. میں ڈاکٹر عفنان صاحب کی طرف جا رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب,
अचीवमेंट सारी फिरदौस शमीम नकवी साहब गिनवा रहे हैं, माहौलियात पर कितना काम किया गवर्नमेंट ने, सेहत कार्ड से मुतालिक उन्होंने बताया, रोजगार के मौके, एहसास प्रोग्राम, सारी चीजें उन्होंने गिनवाई हैं। फिर भी अपोजिशन ये कह रही है कि अवाम बेचारी रुल गई है, अवाम के लिए कुछ किया नहीं है, अवाम के रिलीफ के। आप बताएं गवर्नमेंट क्या और रिलीफ के लिए करे अवाम की? देखिए मेरे भाई जो है शमीम नकवी साहब, उन्होंने कहा कि हम 2 बड़े डैमों पे काम करना शुरू कर रहे हैं। ये वो उनमें से एक वो डैम है जिसकी ज़मीन जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 100 अरब रुपए से ज़्यादा ख़रीदी, और ये वो डैम है जिसका हर हुकूमत ने ऐलान किया लेकिन ऑन द ग्राउंड किसी ने काम नहीं किया, और अभी तक PTI ने भी बहुत बड़ा काम नहीं किया। ऐलानात ही ऐलानात, नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि ऐलानात की हद तक तो मामला ठीक है। इन्होंने जो फाइनेंशियल क्लोज किया है ना भाषा डैम, वो फाइनेंशियल क्लोज नहीं माना जाता दुनिया के अंदर। उन्होंने खुद ही एक जो है कंपनी उसको दे दिया ठेका, और उसके बाद आगे जो है क्या कहते हैं उनके पास पैसे हैं कोई नहीं, तो ये कैसे बनेगा डैम? तो दूसरा फिर क्या कहते हैं, इन्होंने बात की कि बाकियों ने क्या किया। हम पाकिस्तान के अंदर LNG लेके आए, सस्ते तरीन मुआहदे किए LNG के। हमने कोल फायर्ड पावर प्लांट पाकिस्तान की तारीख के पहले लगाए, इससे पहले किसी ने कोल फायर्ड पावर प्लांट नहीं लगाया। कह रहे थे कि नून लीग ने जो मुआहदे किए वो हमें भुगतने पड़ रहे हैं, यही तो बात अभी कर रहे थे। नहीं वो तो देखें ना, वो तो मेरी गुजारिश सुन लें। देखें मैं जो बात कर रहा हूँ वो ऑन द रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कोल फायर्ड पावर प्लांट किसी ने पहले नहीं लगाए, हमने सबसे पहले लगाए, ठीक है ना? ये जाके चेक कर लें। फिर ये कहते हैं डैम नहीं बने 50 साल से। मुझे आप बताएं ये गाजी बरोथा डैम किसने बनाया? मंगला डैम की एक्सटेंशन किसने की? ये जो नीलम झेलम डैम है ये किसने बनाया? ये आसमान से फरिश्ते आए थे तो आके नीचे बना के गए थे। तो ये देखें, ये PTI वालों को और जेब नहीं देता कि ये लोग जो है लोग आवाम को मिस गाइड करें। आप आवाम से सच बोलें, आप आवाम को बताएं कि आप लोगों ने इस मुल्क के 3 साल ज़ाया कर दिए, आपके पास कोई नहीं है प्लान। आप लोगों को सिर्फ ये है कि हम इक़्तिदार मिलता रहे, अपनी क्या कहते हैं जो सीटें हैं वो हमारे पास रहे, काम करने का कोई प्लान नहीं है। और करप्शन का ये हाल है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि पाकिस्तान में करप्शन पहली दफ़ा ऊपर जा रही है। 10 साल में करप्शन का ग्राफ जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, और वजीर आजम साहब के राइट लेफ्ट सेंटर हर तरफ बंदे। शहबाज गिल स्पटनिक की वैक्सीनों में माल बना रहा है, असद उमर चाइनीज की वैक्सीनों में माल बना रहा है, जहांगीर तरीन साहब ने जो है वो 100 अरब रुपए का टीका ऑलरेडी लगा दिया है, जो है वो अपना आमिर कैनी साहब ने फार्मास्यूटिकल पे टीका लगा दिया है, गंदम वाली माफिया भी इनके साथ मिली हुई है, और मतलब कि लैंड माफिया भी इनके साथ बैठी हुई है, सारे के सारे। और इमरान खान साहब मासूमियत से कह देते मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मुझे तो टीवी से देख के मुझे तो पता ही नहीं चलता। तो भाई अगर आपको नहीं पता चलता तो फिर आप जाएं बनी गाला जाके सो जाएं, या जो आप करते थे इससे पहले वही करें। इस मुल्क के आवाम के ऊपर रहम खाएं। ठीक है, आपने लोगों को जवाब मार दिया। इन बातों का जवाब फिरदौस साहब से। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। फिरदौस शमीम नकवी साहब दीजिए जी जवाब। जिस तरह डॉक्टर साहब ने आपको चीज़ें गिनवाई, और दूसरा ये कि जिस तरह के दावे और वादे गवर्नमेंट ने किए हैं, अभी तक गवर्नमेंट ने किया क्या है? मैं आपको एक शॉर्ट सुनाना चाहता हूँ वज़ीर आज़म साहब का। 2018 की ये बात है, मैं आपको सिर्फ वो स्पिरिट बताना चाहता हूँ जो इमरान खान साहब का होता था। वो क्या कहते थे, जरा सुनिए। जितने पेट्रोल पंप्स और CNG स्टेशंस हैं, इनको आज से ऑर्डर चला गया है कि आपने अपने टॉयलेट्स को साफ रखना है, और हम फिर हर टॉयलेट के बाहर हम नंबर देंगे, एक व्हाट्सएप नंबर होगा कि अगर वो टॉयलेट साफ ना हुआ तो वो तस्वीर खींच के उस नंबर के ऊपर करेंगे, और उसके ऊपर फिर हम उनको फाइन करेंगे जो भी पेट्रोल पंप होगा। तो इनकी ड्यूटी होगी कि टॉयलेट्स को साफ रखना। सर ये स्पिरिट होता था इमरान खान साहब का, और उनको अपनी टीम से भी यही तवक्को थी कि जो वो सोचते हैं उसको अमली जामा भी पहनाएंगे। लेकिन अब ऑपोजिशन कह रही है कि वो माफियाज जिनके खिलाफ आपने कार्रवाइयां करनी है, वो माफियाज तो आपकी कैबिनेट का हिस्सा है। पहले तो मैं आपके आता हूं, लेकिन उससे पहले जवाब, LNG सबसे सस्ती किसने की है? अभी भी ये कहते हैं कि कतर ही से मुआहिदा हुआ है और 30% बिलो द रेट जो इन्होंने किया था। उसके बावजूद ये कहते हैं आवाम को सच बोलिए, तो ये सच बोल देना कि PTI की हुकूमत ने जो अब एडिशनल गैस लिया है, इसका 30% बिलो लिया है जो रेट इनका था, और ये कहते रहे कि हम इसको पब्लिक नहीं कर सकते, बड़ी सीक्रेट डील है। हमने वो पब्लिक भी की अपनी वाला, और बता भी दिया कि भाई इससे सस्ता इस पे किया है हमने। तो सस्ती की बात नहीं करें, ये बताएं तो मुझे कि इनका लेवलाइज टैरिफ जो इन्होंने दिया है
17% IRR डॉलर बेस्ड इन्फ्लेशन लिंक, उसके लिहाज से पहले 10 साल में जो इन्हीं ने मुआहदे साइन करके गए हैं उस पे क्या टैरिफ बनता है? सही। क्या वो टैरिफ की प्राइस जो है वो इस वक्त का जो बिजली का निर्खनामा है उससे ज्यादा है या कम है? तो करके ये गए, भूखा तो हम रहे। फिर दूसरी बात बता दें कि जितनी बिजली इन्हीं ने कॉन्ट्रैक्ट की थी उसके डिस्पैच के लिए क्या ट्रांसमिशन लाइंस डाल के गए थे? या वो ट्रांसमिशन लाइंस जो हैं वो कब तक मुकम्मल होनी है? आपके पास वो कंजम्पशन है थी या नहीं थी? अब आप बिजली इस्तेमाल नहीं कर सकते तब भी कैपेसिटी पेमेंट्स पे कर रहे हैं। उसके बावजूद इस हुकूमत ने जो बिजली के अंदर इक़दाम किए कि जो करंट कंजम्पशन से ज्यादा कंजम्पशन हो रही है उस पर 50% देना पड़ रहा है, कि हम चाहते हैं कि लोग ज्यादा बिजली इस्तेमाल करें। आपने जो बात की, देखिए हम हमेशा अच्छी बातें करेंगे, हम कोशिश करेंगे, हम कहेंगे हम रियासत मदीना बनाना चाहते हैं, हमारा हर रोज निकलेगा। हमारे वजीर आजम कहेगा कि मैं जो हूँ काम पे नहीं जाता, मैं जिहाद पे जाता हूँ। इससे कि ये जिहाद है, हम सियासत बराए खिदमत कर रहे हैं। ये कहते हैं, आप कहते हैं एहतसाब नहीं हो रहा, क्या हमने जहांगीर तरीन का एहतसाब हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या हमने कंपटीशन कमीशन, SCCP, FBR को एम्पावर नहीं किया? क्या हम नैब के साथ नहीं खड़े हुए कि अगर उन्होंने मांगा कि ज्यादा अदालतें को बनाओ तो हमने किया? क्या हमने किसी का रोका, किसी केस के ऊपर इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं? जिसकी बारी जब आ रही है सब जवाब दें, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये रिजॉल्व की बात नहीं करें, सिस्टम्स को दुरुस्त करने में टाइम लगता है और 2.5 साल इस हुकूमत को हुए, 70 साल का बिगाड़ है और वो लोग बिगाड़ रहे हैं और जो कहते हैं आज, जो खुद गोदों में पल के कहीं ना कहीं आए, जो जिनकी पूजा करते थे, बूट पॉलिश करते थे, आज वो उन्हीं के बारे में जो जो बात करते हैं वो मुल्क की यूनिटी के खिलाफ बात कर रहे हैं। आपने किस चीज के ऊपर साथ दे रहे हैं? किसी एक चीज के ऊपर इनकी कोई ऐसी मुस्बत तजवीज आई है? चलिए ये कहते हैं कि ये यूं नहीं यूं होना चाहिए था। भाई आप बताइए क्या होना चाहिए? सही। आपने तेल की कीमत बढ़ती है, क्या नहीं है कि तेल की बात क्यों बढ़ती है? एक मिनट बात मुकम्मल करने, क्या इनको पता नहीं है तेल की कीमत क्यों? प्रोग्राम तो फिर वन साइडेड हो गया। नहीं, वन साइडेड नहीं, बिल्कुल जवाब लेते हैं आपका साहिबा। हुआ था, क्या इनको नहीं पता? क्या ये इस बात को सराहते हैं कि 168 से 152 पे डॉलर आ गया? क्या ये इस बात को सराहते हैं कि पाकिस्तान ने पहली तरफ जो यूरो बॉन्ड दिया वो ओवर सब्सक्राइब हुआ? ये सब चीजें ठीक हो गया, ठीक हो गया। पहले भी फिरदौस साहब ठीक है, टाइम कम है मेरे पास। डॉक्टर साहब, सर व्हाट्स योर टेक? LNG से शुरू करें जी आप। देखिए, पहली बात ये है कि मुझे तो मौका ही नहीं दिया आपने बात करने का। इसके बाद आपके पास ही आ रहा हूं। इन्होंने वो सस्ती ली, मगर इन्होंने अगर ओवरऑल इनकी पूरी की पूरी जो है प्रोक्योरमेंट देखी जाए LNG की, तो हमसे बहुत ज्यादा महंगी है पिछले 2.5 साल में। वो कह रहे हैं कि आपके रेट से 30% कम उसकी मिसाल दे दी। उसके अलावा बाकी मैं यही कह रहा हूँ ना, एक डिस्पैच इनका सस्ता था। अब फर्ज करें 100 डिस्पैच हुए थे, वो एक डिस्पैच इन्होंने सस्ता ले लिया, बाकी 99 डिस्पैच महंगे थे। अब ये उसके ऊपर कहानियां बना रहे हैं। ये सारा का सारा ये आवाम को मिसगाइड करते हैं। मुझे एक बात बताएं, जो इंसान झूठ बोलता हो, जो इंसान धोखा देता हो, जो इंसान दगा देता हो, जो नशे करता हो, वो रैसे मदीना बनाएगा? जो सारे अपने मुआहदे के ऊपर खड़े नहीं होते, लोगों से मिलेंगे, उसके बाद कहते हैं वो रैसे मदीना इस तरह बनेगी? क्या कहते हैं? सर फैक्ट्स के साथ जवाब दें। आप गोदों में पले हैं, हम गोदों में नहीं पले। आप गोदों में पले, आप अभी भी गोद में हैं। हमने आपको नाको चने चमवाए डस्का में, हाफजाबाद में, नौशहरा में, पिशीन में, जहां इलेक्शन फ्री एंड फेयर होता है, हम आपको नाको चने चबाते हैं। गोद वाले आप हैं, हम नहीं हैं। और अच्छा, और मेरे भाई देखिए इस तरह बिल्कुल समझ आएगी। डॉक्टर साहब मैं आपसे भी 1 मिनट, फिरदौस साहब आप भी प्लीज। मैं शशि साहिबा आपकी तरफ आऊंगा। शशि साहिबा प्लीज, व्हाट्स योर टेक? मैं मुख्तसरन ये कहना चाह रही थी, अभी जो नकवी साहब ये अपनी बड़ी मुआशी पॉलिसियों की जो कामयाबियों के डंके बचा रहे थे, सबसे ज्यादा हाल ही में जो अभी जो बात हुई है वो है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने हाथों से गिरवी कर दिया है। तो ये तो बड़ा जो है ज़र्ब लगाई है मुआशी खुद मुख्तारी पे, तो खुद उन्होंने। और जो अभी बात कर रहे थे कि उनकी हुकूमत ने ये किया वो कि कुछ नहीं किया,
जो इस्लामिक वेलफेयर स्टेट वाला दावा लेकर वो जो मैनिफेस्टो लेकर आए थे ना, ये रियासत मदीना वाली, तो बात को जा, लेकिन उन्होंने जो किया गया था 3% पे को कर्जा आपने दिया घरों के लिए, जवाब दे दूं, क्या आपने 3% पे कर्जा दिया गरीबों को आज तक? पीपल्स पार्टी आपने ने सबसे कभी ज्यादा 3% रोजगार पे उन्होंने दिया है। गरीबों हर को कौन बनाने जो के है लिए? उनसे जो है रोटी का मकान का वादा आपका, कितने मकान बनाए आपने? हमने तो किए। पीपल्स पार्टी ने अभी सिर्फ आइन जो है बनाकर फिरदौस साहब प्लीज शशि साहबा को कंप्लीट करने दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा, चाहे काश्तकार की बात हो या अभी बजट को ही देख ले इनके पीटीआई को, सबसे ज्यादा तनकीद इन्हीं के लोगों ने की थी। उन्होंने कमर तोड़ दी है काश्तकार की, एक काश्तकार की, और जो आम बेचारे जो छोटे काश्तकार हैं, मजदूर हैं और जो कारखानेदार हैं, आपने देखा था 2 साल जो इनके शुरू वाले, तो वो पूरे एहतजाज में गुजरे हैं। जो एनर्जी क्राइसिस के मद में जो उन्होंने हालत की है, जो ओवर बिलिंग, जो गलत यूटिलिटी बिल्स, ये जो गैस और बिजली के, और हर महीने वो बढ़ाते हैं, दवाइयों पर जो उन्होंने हालत की हुई है उनके बताएं, उन्होंने कौन सी जनरेशन की है? खुद फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो आना बंद हो गई उनकी, और जो इन्फ्लेशन की जो है उन्होंने तो उसमें झंडे गाड़ दिए हैं। आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हैं शशि साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ओवरसीज पाकिस्तानी को शुक्रिया अदा किया है कि रिकॉर्ड रेमिटेंसेस पाकिस्तान को मिली है। नहीं फॉरेन। खैर, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, शशि साहब, आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद आप एक्सप्रेस न्यूज पर 9 बजे का न्यूज बुलेटिन देख सकेंगे। वक्त खत्म हो चुका है, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।